صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ Today my lecture would you like to my channel describe you. I explain you Article 62, Article 63 qualification disqualifications for the directions Parliament of Pakistan and its member. Qualifications of the elections of the Parliaments Pakistan and its member. I discussed today my lecture for the membership of the Parliament. Article 62 یعنی آئین 1973 کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آرٹیکل 62 آرٹیکل 63 کے بارے میں وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا، سابقہ وزیر اعظم۔ تو یہاں پر میں بات کروں گا آرٹیکل 63 کے بارے میں، 62 کے بارے میں۔ آرٹیکل 1973 کانسٹیٹیوشن 1973 آرٹیکل 62 یعنی کہ یہ پارلیمنٹ ممبران کے بننے کے لیے اہلیتوں کا احاطہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جب کہ آرٹیکل 63 ہے یعنی کہ ان اہلیتوں کی تفصیل موجود ہے یہاں پر، جن کی موجودگی ایک پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا 63 کے تحت، یعنی ذیل کے صفات میں اس تفصیل سے ہم جائزہ لیتے ہیں، آج پڑھیں گے کوالیفیکیشن 62 میں، یعنی کہ دی کائنڈس فلائنگس آف دا آرٹیکلس، یعنی کہ مندرجہ ذیل اہلیتوں کے بارے میں پاکستانی شہری پارلیمنٹ کے ممبر بن سکتے ہیں، یعنی پاکستان کا شہری کسی بھی غیر ملکی اسمبلی کا ممبر منتخب ہونے یا اس کا الیکشن لڑنے کا حق نہیں ہے، یعنی عمر 25 سال سے کم نہ ہو، انتخابی فہرست میں بحیثیت ووٹر نام کا اندراج کا ہونا لازمی ہے، یعنی سینٹ کے امیدوار کے لیے عمر صرف 30 سال ہونی ہے۔ تو یہاں پر اصلاحی اصولوں کی طرف سے ہم بات کر رہے ہیں، یعنی کہ بے داغ کردار کا مالک ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہوا ہو، اسلامی اصولوں اور احکامات پر عمل کرتا ہو، دیانت دار پارساز ہو، یعنی کہ وہ ممبر بن سکتا ہے پارلیمنٹ کا جس میں یہ ساری اہلیتیں یعنی کہ موجود نہ، یعنی کہ فاسق اور فاجر نہ ہو، کسی اخلاقی جرم میں سزا یافتہ نہ ہو، یعنی کہ جھوٹی گواہی دینے یا سزا یافتہ نہ ہو، نظریہ پاکستان کا حامل ہو، پاکستان کی سالمیت کے خلاف کسی جرم کا مرتکب نہ کیا ہو، یعنی غیر مسلم امیدوار کی صورت میں اسلامی شرائط پورا اترنا ضروری ہے، البتہ باقی شرائط پورا کرنا ہے۔ یہاں پر جس کوالیفیکیشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، آرٹیکل 63 یعنی مندرجہ صورتوں کے لیے اہلیتوں کے مالک پارلیمنٹ کے ممبر منتخب نہیں ہو سکتے۔ کسی عدالت کی مجاز سے فاتر العقل قرار دیا جانے والا شخص، کسی شخص کو اگر دیوالیہ قرار دیا گیا ہو، پاکستان کی کسی شہریت کھو دینے والا ہو، وہ کبھی بھی ممبر نہیں بن سکتا، پرائم منسٹر نہیں بن سکتا۔ مسلم ہونا چاہیے، غیر مسلم نہیں بن سکتا وزیر اعظم، قادیانی نہیں بن سکتا وزیر اعظم، قادیانی ممبر نہیں بن سکتا، غیر مسلم وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ اسلامک کنٹری ہے پاکستان، از دا ریپبلک آف اسلامک پاکستان، آئیڈیالوجی کے مطابق پاکستان جب یہ بنا تو اسلامی نظریاتی مطابق بنا تھا، یہاں پر مسلم ہونا لازمی ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان کا شہری ہو، یعنی کہ یہ ان ساؤنڈ مائنڈ نہ ہو، اگر شخص کو مذہب کے کسی بھی مخفف بخشش عہدے پر فائز ہو، کسی دوسرے یا آزاد جموں کشمیر قانون ساز کی رکنیت کے ناقابل قرار پانے والا شخص
کوئی بھی شخص کسی بھی ادارے میں ملازم ہو جس کی 50% زائد حصص کی مالک حکومت ہو، اس کو انتظامی اختیارات حاصل نہیں۔ نظریہ پاکستان کا مخالف ہو، پاکستان کا سلامتی اقتدار کا مخالف ہو، اخلاقی سوز مواد کی تشہیر کرتا ہو، امن و عدلیہ آزادی کے خلاف پرچار کرتا ہو، کسی طور پر افواج پاکستان کو بدنام کرنے کا ذمہ دار ہو، اخلاقی جرم میں 2 سال تک سزا قید پانے والا شخص اگر ایسی سزا کا بھگتنے والا 5 سال یعنی عرصہ گزر گیا، نااہلیت ختم ہو جائے گی۔ کسی سنگین جرم بددیانتی کی وجہ سے سرکاری ملازمت سے علیحدہ کیا گیا ہو، اگر کسی قسم کی علیحدگی کو 5 سال کے عرصہ گزر جائے تو نااہلیت ختم ہو جائے گی۔ جس شخص کو کسی وجہ سے بددیانتی سنگین جرم ملازمت کے ناقابل اہل قرار دیا گیا ہو تو وہاں پر ہم یہ بات کریں گے کہ البتہ 2 سال بعد اہل قرار دیا جائے۔ کوئی ایسا شخص جو کسی قانون نافذ الوقت کے تحت بدعنوانی غیر قانونی سرگرمیوں کا مرتکب قرار پایا جاتا ہے، 5 سال کے عرصے کے بعد نااہلیت ختم تصور ہوگی۔ سیاسی جماعتوں ایکٹ کے تحت سزا یافتہ شخص نااہلیت میں 5 سال بعد ختم تصور ہوگی۔ حکومت سے معاہدے کی وجہ سے یا خدمات کی انجام دہی پامال فراہم کرنے کی صورت میں مفاد حاصل کرنے والا شخص، گناہ کبیرہ کا مرتکب شخص، اسلامی اصول و احکامات سے انحراف کرنے والا شخص، اگر کسی منتخب رکن اس قسم کا الزام لگ جائے یہاں پر کہ مندرجہ صورتوں میں نااہلیوں میں آتا ہو تو اسپیکر یا چیئرمین کسی صورت میں یعنی جو معاملہ ہو الیکشن کمیشن کے روبرو پیش کرے گا۔ الیکشن کمیشن مکمل چھان بین کے تحقیق کے بعد اس میں یعنی کہ اپنا فیصلہ صادر کرے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اجازت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔